زویا نے حمزہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کون ہے وہ؟ زویا نے گھبرا کر پوچھا۔ حمزہ نے جواب دینے کے بجائے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نیچے سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ کوئی دھیرے دھیرے سیڑھیوں کی طرف چڑھ رہا تھا۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حمزہ نے اسے کمرے میں ایک کونے میں پڑی الماری کے پیچھے چھپا دیا۔ جو بھی ہو آواز مت کرنا، حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ کچھ ہی پل بعد کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ کیر! ایک لمبا سایہ کمرے کے اندر آیا۔ زویا نے الماری کے پیچھے سے دیکھا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی۔ حمزہ نے اسے دیکھتے ہی دھیرے سے کہا، یہ وہی ہے۔ زویا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کون؟ حمزہ نے جواب دیا، ہمارا باپ۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میرا باپ تو… لیکن حمزہ نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شٹ! انہیں نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ آدمی نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے فائل کھولی اور ایک پرانی تصویر باہر نکالی۔ تصویر میں زویا اور حمزہ بچپن میں ساتھ کھڑے تھے، لیکن تصویر کے پیچھے کچھ لکھا ہوا تھا۔ آدمی نے دھیمی آواز میں کہا، اگر ان دونوں کو کبھی سچ پتہ چل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زویا نے دھیرے سے پوچھا، کون سا سچ؟ اچانک آدمی نے اپنا فون نکالا۔ فون پر ایک میسج آیا، زویا پرانے گھر میں آ چکی ہے۔ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، اب وہ دونوں میرے پاس ہیں۔ زویا نے حیرانی سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ، یہ آدمی اکیلا نہیں ہے۔ اچانک باہر سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، دھڑام دھڑام۔ حمزہ نے زویا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زویا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک ہو گیا اور اندھیرے میں ایک آواز گونجی، اب تم دونوں کو اس گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ کمرے کے باہر لاک کی آواز آتے ہی زویا کا چہرہ اور بھی سفید پڑ گیا۔ حمزہ، اب کیا کریں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ حمزہ نے فوراً کمرے کا چکر لگایا۔ پرانی دیواریں، دھول سے بھری ہوئی الماری اور ایک کھڑکی جو اندر سے لوہے کی سلاخوں سے بند تھی۔ پھر اس کی نظر الماری کے نیچے زمین پر پڑی ایک ڈھیلی تختی پر گئی۔ اس نے جھک کر تختی اٹھائی۔ نیچے ایک چھوٹا سا لوہے کا رنگ تھا۔ حمزہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، زویا، مدد کرو۔ دونوں نے مل کر الماری کو تھوڑا سا سرکایا۔ دھول کا بادل اٹھ گیا۔ الماری کے پیچھے ایک پتلا سا دروازہ تھا۔ زویا نے حیرانی سے دیکھا، یہ یہاں کب سے ہے؟ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، بچپن میں امی نے کہا تھا اس گھر میں ہمیشہ ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ اس نے رنگ کو پکڑ کر دروازہ کھولا۔ کیر! اندر سے تنگ اور اندھیرا راہ نظر آیا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ حمزہ نے اپنا فون ٹارچ لگایا اور بولا، جو بھی ہو یہاں سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ دونوں دھیرے دھیرے اس راہ میں اتر گئے۔ نیچے پرانی مٹی کی بو تھی اور دیواروں پر نمی جمی ہوئی تھی۔ ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ اچانک باہر سے کسی کی آواز آئی، دروازہ بند ہے۔ دوسری آواز نے جواب دیا، ہاں، لیکن وہ دونوں اندر ہی ہیں، فائل بھی وہیں ہوگی۔ زویا نے حمزہ کی طرف دیکھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حمزہ نے ہونٹ پیس لیے، جو بھی ہیں ہمیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ راہ کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک پرانی میز، ایک
کرسی اور دیوار پر لٹکی ہوئی دھندلی تصویر تھی۔ زویا نے ٹارچ کی روشنی تصویر پر ڈالی۔ تصویر میں وہی گھر تھا، لیکن اس وقت گھر کے سامنے 3 لوگ کھڑے تھے، ایک عورت، ایک آدمی اور ایک چھوٹا سا بچہ۔ زویا نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حمزہ نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ یہ تو امی ہیں۔ زویا کا دل ایک پل رک سا گیا۔ کیا امی؟ حمزہ نے دھیرے سے کہا، اور یہ جو بچہ ہے، یہ میں ہوں۔ زویا نے فوراً تصویر کو نیچے لکھا ہوا جملہ پڑھا۔ سچ صرف اس وقت سامنے آئے گا جب دونوں بچے اس کمرے تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ میز پر ایک پرانی ڈائری پڑی تھی۔ حمزہ نے اسے کھولا۔ پہلے صفحے پر امی کی لکھاوٹ تھی، اگر یہ ڈائری میرے بچوں تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا ان کے ابو کچھ کر رہے ہیں، وہ ان کی مرضی سے نہیں۔ زویا کی آنکھیں سفید پڑ۔ زویا نے آنکھیں پھیلائی اور پھیلا کر حمزہ کو دیکھا۔ مطلب وہ آدمی جو اوپر تھا؟ حمزہ نے ڈائری کا صفحہ پلٹا۔ اگلا جملہ دیکھ کر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ حمزہ کو زندہ سمجھ کر ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ حمزہ نے وہ راز دیکھ لیا تھا جو کبھی کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ زویا نے گھبرا کر پوچھا، راز؟ کون سا راز؟ حمزہ نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا۔ اس پر صرف ایک ہی لائن تھی، پرانے گھر کے نیچے ایک اور کمرہ ہے، اور اس کمرے میں وہ ثبوت ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ اچانک اوپر سے دروازے کی آواز آئی، دروازے کے گرنے کی آواز آئی، دھڑام۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر باہر سے کسی کی سخت آواز آئی، وہ نیچے چلے گئے ہیں، جلدی کرو۔ حمزہ نے ڈائری زور سے پکڑ لی۔ زویا، ہمیں ابھی دوسرے کمرے میں جانا ہوگا۔ زویا نے گھبرا کر پوچھا، لیکن کیسے؟ حمزہ نے دیوار کے کونے میں لگی ایک پرانی چین کو دیکھا۔ اس نے چین کھینچی، گرد دیوار کا ایک حصہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ساتھ کسی اور کی سانس لینے کی آواز بھی۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حمزہ نے ٹارچ اس کی طرف کی۔ اندھیرے میں ایک اور سایہ کھڑا تھا، اور پھر ایک پہچانی ہوئی آواز گونجی، آخر تم دونوں آ ہی گئے۔ آخر تم دونوں آ ہی گئے۔ اندھیرے میں گونجتی ہوئی آواز سن کر زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حمزہ نے ٹارچ سیدھا سامنے کی طرف کی۔ روشنی میں ایک لمبا سا سایہ نظر آیا، پھر دھیرے دھیرے ایک چہرہ ابھر کر سامنے آیا۔ زویا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم؟ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی تھا جو اوپر گھر میں انہیں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ حمزہ نے فوراً ڈائری اور مضبوطی سے پکڑ لی۔ تو پھر تم کون ہو؟ آدمی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری امی کی آخری بات سن کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ زویا نے حیرانی سے پوچھا، امی کی آخری بات؟ آدمی نے سر جھکایا۔ انہوں نے کہا تھا اگر کبھی حمزہ اور زویا اس کمرے تک پہنچ جائیں تو انہیں سچ بتا دینا۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر حمزہ نے سختی سے پوچھا، کون سا سچ؟ آدمی نے دیوار کے پاس جا کر ایک پرانی الماری کا دروازہ کھولا، اندر سے ایک لوہے کا باکس نکالا۔ باکس پر دھول جمی ہوئی تھی اور اس پر ایک پرانا سا نشان بنا ہوا تھا۔ زویا نے دھیرے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آدمی نے باکس کو میز پر رکھا۔ یہ وہ ثبوت ہے جس کے لیے تمہارے ابو نے سب کچھ کیا اور جس کے لیے تمہاری امی نے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ حمزہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ابو نے؟ آدمی نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارا باپ برا نہیں ہے حمزہ، لیکن وہ کسی کے دباؤ میں ہے، انہوں نے مجبوری میں کیا ہوگا۔ زویا نے فوراً ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ دوبارہ پڑھا۔
اس کی آواز کانپتی ہوئی تھی۔ یہاں لکھا ہے کہ ابو جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی سے نہیں۔ آدمی نے گہری سانس لی۔ بالکل، اور جو شخص انہیں مجبور کر رہا ہے وہ اس گھر کے بہت قریب ہے۔ حمزہ نے غصے سے پوچھا، کون؟ آدمی نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے یہ کھولو۔ حمزہ نے باکس کا لاک دیکھا۔ اس پر 3 چھوٹے نمبرز کا کمبینیشن تھا۔ زویا نے باکس کے کونے پر بنی ہوئی کچوری کو دیکھا۔ یہ نمبر شاید کسی ڈیٹ کا ہے۔ حمزہ نے ڈائری کا صفحہ پلٹا۔ آخری صفحے کے نیچے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہوا تھا۔ 12/4/9۔ حمزہ نے فوراً نمبرز گھمائے۔ کلک! باکس کھل گیا۔ اندر ایک پرانی USB ڈرائیو، کچھ تصویریں اور ایک فولڈر پیپر تھا۔ زویا نے تصویریں اٹھائیں۔ انہیں گھر کے نیچے بنے ہوئے ٹنلز، کچھ آدمیوں کی میٹنگز اور ان کی فائل کیبنٹ کی فوٹوز تھیں۔ لیکن ایک تصویر دیکھ کر زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تصویر میں ان کے ابو کسی آدمی کے ساتھ کھڑے تھے اور اس آدمی کے ہاتھ میں وہی تصویر تھی۔ زویا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ آدمی کون ہے؟ آدمی نے تصویر دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہی جس سے تم دونوں کو سب سے زیادہ بچ کر رہنا ہے۔ حمزہ نے فولڈر پیپر کھولا۔ اس پر صرف ایک لائن لکھی تھی، اگر سچ چاہیے تو صبح سے پہلے پرانے اسکول کے اسٹور روم میں آنا۔ زویا نے حیرانی سے حمزہ کو دیکھا۔ اسکول؟ حمزہ نے سوچا اور پھر ڈائری کا ایک اور صفحہ کھولا۔ اس پر امی کی لکھاوٹ تھی، جو لوگ گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ اصل میں اسکول کے نیچے چھپی فائل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ حمزہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مطلب یہ سب گھر کا محدود نہیں تھا؟ آدمی نے فوراً کہا۔ بالکل نہیں، یہ پورا معاملہ بہت بڑا ہے۔ اگر وہ فائل ان کے ہاتھ لگ گئی تو تمہارا گھر، تمہاری فیملی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اوپر سے پھر سے قدموں کی آواز آنے لگی۔ اس بار آواز اور قریب تھی۔ جلدی کرو، نیچے کوئی ہے۔ زویا نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ آدمی نے فوراً باکس بند کر دیا اور حمزہ کے ہاتھ میں USB تھما دی۔ یہ سنبھال کر رکھنا، اس میں وہ ریکارڈنگ ہے جو سب کچھ صاف کر دے گی۔ حمزہ نے USB کو مٹھی میں دبا لیا۔ تم ہمارے ساتھ چلو۔ آدمی نے سر ہلایا۔ میں نہیں جا سکتا۔ اگر میں گیا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ثبوت مل گیا ہے۔ زویا نے گھبرا کر پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ آدمی نے دیوار کے پاس لگے ایک چھوٹے سے لیور کی طرف اشارہ کیا۔ اس لیور کو کھینچو، پیچھے والی راہ سیدھی باہر کا پرانا گارڈن میں کھلتی ہے۔ حمزہ نے فوراً لیور کھینچا۔ دیوار کا ایک اور حصہ کھل گیا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا، لیکن اسی وقت اوپر سے زور سے آواز آئی، وہ یہیں ہیں، دروازہ توڑ دو۔ حمزہ نے زویا کا ہاتھ پکڑا۔ چلو۔ دونوں کھلے ہوئے راستے میں ٹوٹ پڑے۔ پیچھے سے آدمی کی آواز آئی، یاد رکھنا، اسکول کے اسٹور روم میں جو ملے گا وہ صرف ایک فائل نہیں ہوگی۔ حمزہ نے مڑ کر پوچھا، تو پھر؟ آدمی نے گہری نظر سے انہیں دیکھا۔ وہ تمہاری امی کا آخری فیصلہ ہوگا۔ زویا کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ پھر دونوں اندھیری راہ سے باہر آ گئے، لیکن جیسے ہی وہ پرانے گارڈن میں پہنچے، ان کے سامنے ایک اور سایہ کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹارچ اور چہرے پر ماسک۔ اس نے دھیرے سے کہا، اسکول جانا ہے؟ بہت دیر کر دی تم دونوں نے۔ حمزہ نے فوراً زویا کو اپنی طرف کھینچا۔ تم کون ہو؟ سایہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور پھر ماسک کے پیچھے سے جو آواز نکلی اس نے دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ میں وہ ہوں جس پر تمہاری امی سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھیں۔
زویا اور حمزہ دونوں سامنے کھڑے اس لمبے سائے کو دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ زویا کی سانسیں رک گئیں۔ تم اس کے منہ سے بے اختیاری سے نکلا۔ حمزہ نے حیرانی سے زویا کی طرف دیکھا۔ تم اسے جانتی ہو؟ وہ شخص دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھ رہا تھا تم دونوں کبھی نہ کبھی یہاں ضرور آؤ گے۔ زویا کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ تم زندہ ہو؟ حمزہ نے فوراً زویا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زویا، یہ کون ہے؟ وہ آدمی ہنس پڑا۔ زویا نے تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ زویا نے گھبرا کر کہا۔ حمزہ، اس کی بات مت سنو، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن تبھی پرانے گھر کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دھڑام! دونوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ حمزہ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک ہو چکا تھا۔ ہم پھنس گئے ہیں، حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ آدمی دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھا۔ اب تم دونوں کو وہ سچ پتہ چلے گا جو زویا نے تم سے چھپایا ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو سا آ گیا۔ بس کرو پلیز، حمزہ نے زویا کی طرف دیکھا۔ کون سا سچ؟ کچھ لمحوں تک خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ آدمی زویا کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ تمہارے والد کی موت کا حادثہ نہیں تھا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حمزہ نے حیرانی سے پوچھا، پھر کیا تھا؟ وہ آدمی جھک کر زویا کے کان کے قریب بولا، قاتل۔ زویا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور اسی وقت پرانے گھر کے دوسرے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ حمزہ نے ٹارچ اس طرف کی۔ کمرے کے دروازے پر ایک اور سایہ کھڑا تھا۔ زویا نے اسے دیکھا اور چیخ اٹھی، امی! زویا کی چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ حمزہ نے فوراً ٹارچ اس سائے پر ڈالی۔ سایہ دھیرے دھیرے روشنی میں آیا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ واقعی ہی اس کی امی تھیں، لیکن ان کا چہرہ بہت اداس تھا۔ امی آپ یہاں؟ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ ابو کی موت ایک حادثہ تھی۔ اس کی امی نے نظریں جھکا لیں۔ زویا، مجھے معاف کر دو، حمزہ نے حیرانی سے پوچھا۔ معاف کس بات کے لیے؟ زویا کی امی نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارے ابو کی موت کا راز صرف مجھے پتہ تھا۔ زویا ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ امی آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ ان کی امی نے اپنے چادر کے اندر سے ایک پرانی ڈائری نکالی۔ یہ تمہارے ابو کی ڈائری ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی موت سے پہلے سب کچھ لکھا تھا۔ حمزہ نے ڈائری زویا سے لے لی۔ پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر صرف ایک ہی جملہ تھا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو زویا کو کبھی سچ مت بتانا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ لیکن کیوں؟ مجھ سے سچ سے دور کیوں رکھا جائے؟ تبھی وہ لمبا آدمی ہنس پڑا۔ کیونکہ اگر زویا کو سچ پتہ چل گیا تو بہت سے لوگوں کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا۔ آدمی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہو کون؟ وہ آدمی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک پرانے گھر کی ساری لائٹس جل اٹھیں۔ زویا نے سامنے دیکھا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ تصویر میں زویا کے ابو کے ساتھ تھی۔ حمزہ کے ابو بھی کھڑے تھے۔ حمزہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ تو میرے ابو ہیں۔ زویا کی امی نے آنکھیں بند کر لیں۔ جی، اور تمہارے ابو ہی تمہاری موت کا راز کا حصہ تھے۔ حمزہ نے حیرانی سے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تبھی ڈائری کا ایک صفحہ خود بخود نیچے گر گیا۔ اس پر لکھا تھا، قاتل گھر کے اندر ہی ہے۔ زویا اور حمزہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اسی وقت باہر سے کسی نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ زویا کی امی نے گھبرا کر کہا، وہ آ گیا۔ حمزہ نے پوچھا، کون؟ ان کی امی نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارا ابو۔